बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों। या अल्लाह ताला मुझसे और आपसे कह रहे हैं। और जब ऐसी आयत आप कुरान में कहीं पर भी तिलावत करें ना, तो बहुत कान खोल के सुना करो, क्योंकि इट्स ए कॉल फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू मी एंड टू अस, कि मुझे अल्लाह ताला कॉल करके कुछ बता रहे हैं। क्या है वो? और ये अंदाज अल्लाह के कलाम का है कि जहां कहीं पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा, तो उसके बाद वाला जो भी वर्ड होगा, डेफिनेटली वो वर्ड या तो डू होगा या डोंट होगा। अल्लाह ताला या तो आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, या तो किसी चीज से रुकने के लिए कह रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें होती है, जब आप गौर फिक्र करेंगे ना, तो अल्लाह के कलाम से बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो देखते हैं कि मुझसे और आपसे अल्लाह ताला मुखातिब है, क्या कह रहे हैं? अंफिकू, खर्च करो, खर्च करो। या खर्च से मुराद क्या है, आप लोग जरा बताइए। अल्लाह ताला क्या खर्च करने के लिए बोल रहे हैं? खर्च अपना यानी कि माल से भी हो गया, और अपने वक्त, सेहत, वक्त, ये सब चीजों से भी बोला हुआ है। ओके, ठीक है। हाँ, रुखसार कुछ कहना चाहते हो? अपना वक्त भी अल्लाह की राह में लगाना चाहिए, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस। ओके ओके, जज़ाकिल्लाहु खैर। चलिए देखते हैं, ये आपका जवाब था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं? अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है। अब बताइए जरा कि हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है, ए बैठना नहीं उस पे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है। जरा 3 सेकंड, मुझे ऐसा लगता है 3 सेकंड तो बहुत कम रहेगा। अगर हम जो है वो 3 महीना भी इस चीज को अगर काउंट करें कि मेरे रब ने मुझे क्या रिस्क दिया है। और देखिए, रिज्क का जो ताल्लुक है वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि रिज्क का ताल्लुक पैसों से है, तो फिर आप क्या कहती हैं कि बाकी चीजें किसी और ने दी है आपको? बताइए जरा, कभी आपने इस बात पे गौर किया है? हम जो है नॉर्मली रिज्क बोले तो पैसा, पानी, बस दौलत, माल दौलत, यही चीजें हमारी नजर में आज जो है वो रिज्क के हिस्से में आती है। लेकिन नहीं, फिर आप बताइए कि अगर सिर्फ पैसा और यही चीजें अगर रिस्क है। जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो अगर देखिए कि अगर हम, अल्लाह ने मुझे और आपको जो भी अता किया है, अगर 3 महीना भी बैठ के उसकी लिस्ट में बनाना चाहूँ ना, तो शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। एक एक चीज जहां से आपको शुरुआत करनी है करिए। इवन अगर आप अपने जिस्म से अगर काउंट करना शुरू करेंगे ना, 100 चीजें तो आपके जिस्म में ही आपको मिल जाएंगी, एक्सटर्नली इंटरनली। एक्सटर्नली तो चलिए हमें जो नजर आती है वो आती है, और इंटरनली तो हमें नजर भी नहीं आ रही है। फिर आप अपने घर के एक एक प्लेट, एक एक चम्मच, एक एक चिमटा, फुकनी और चूल, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, जरा एक एक चीज की लिस्ट बनाइए। 3 महीना भी आपको जो है कम पड़ जाएंगे, एक एक चीज अगर आप काउंट करना चाहें कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या अता किया है। तो देखिए, हर वो चीज अल्लाह की दी हुई है जो आपके पास है, जो आपके पास है। विदाउट एनी रिमाइंडर आप जो ये सांस ले रही है ना, ये भी अल्लाह की दी हुई है। आप बताइए, ये जो आपको अल्लाह ने ये सांस अता की है, कितना आपने आज तक अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है? खर्च किया है? बहुत गौर करने की बात है। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अलग से मत जाओ कमाने को, अलग से मत जाओ तुम अपने जो है वो सेहत को बनाने को, अलग से कोई डाइट, तुम्हें डाइट लेने की जरूरत नहीं है मेरे रास्ते में खर्च करने की, बल्कि जो मैंने तुम्हें अता किया है, मिम्मा रज़क़नाकुम,
جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا اسی میں سے خرچ کرو, مت جاؤ الگ سے کچھ کمانے کے لیے. تم خرچ کرنے کے لیے الگ سے تمہیں جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے دنیا میں جو ہے وہ ایک آپ کو اگر ایک چیک دیا جائے تو اس کا ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, الحمدللہ ایوری ون نو. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ایک ٹائم باؤنڈ آپ کو دیا ہے. اینڈ واٹس the ٹائم باؤنڈ؟ ان یاتی یوم لا بیع فیہ, وہ دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو میرے راستے میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے. دیکھیے کہ میں نے کہا نا مال دولت ہی نہیں ہے. آپ ایون الحمدللہ ہم سب کے گھر میں 4 کونے ہیں, کسی کا گھر گول نہیں ہوگا, آئی تھنک سو. آپ یہ سوچو کہ میرے گھر کا کون سا کونا ہو کہ جس کو میں اللہ کے راستے میں لگا دوں. میرے گھر کا کون سا کونا ہے جو اللہ کے کام کے لیے بہت سوٹیبل ہوگا. جیسے کہ میں نے اپنے گھر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا کہ جہاں میں بیٹھ کر نہ پڑھی ہوں نہ پڑھائی ہوں, کوئی کونا نہیں بچا ہے. الحمدللہ میرے گھر کا سارا کونا میں نے استعمال کیا ہے. تو یہ دیکھو کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے, نو نو آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, ایجوکیشن دیا ہے, اولاد دی ہے, تو ویری نائس کہ آپ یہ سوچئے کہ اللہ میرے بچے بھی تیری طرف سے رزق ہے میرے لیے. دیکھیے جو انسان کھانا پینا اور پیسے کو رزق سمجھے گا تو بولے گا کہ بچے کیا کھانے کی چیز ہے جو میں ان کو رزق سمجھوں. تو رزق سے آپ ایک کانسیپٹ اپنا کلیئر کریے اس چیز کو کہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اس کے رزق میں جاتی ہے. تو اب آپ کو ایک تھاٹ اللہ تعالیٰ دے رہے اس آیت سے کہ آپ جو چاہے اللہ کے راستے میں لگا دیں, جو چاہے لگا دیں. آپ کے اندر جو ایفرٹ ہے, جو کچھ آپ لگانا چاہتی ہیں, دیکھیے کہ ہمارا القرآن حیاتی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے کہ بالکل آپ لوگ جو ہے بلا جھجک کہ دیکھو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کون سبقت لے جاتا ہے انشاءاللہ آپ میں سے, انشاءاللہ. کہ یہ آیت کے بعد سب سے پہلے کال کس کی آتی ہے دیکھتے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن میں کوئی بھی لین دین کام نہیں آئے گا. بتائیے کون سا دن ہے وہ, کون سا قیامت دن ہے کا وہ؟ دن, اوکے رخسار تم نے کہا, موت رخسار کا دن. ویری گڈ میں نے گڈ. ہاں رضوانہ سو سوری, تم لوگ کی آواز میں سملیرٹی بہت ہے نا, اس لیے میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. ماشاء اللہ بارک اللہ فی. شاہین کہ دیکھیے کہ آپ بولو گے کہ اللہ نے بچایا, چلو قیامت کے دن تک تو میں تو زندہ رہنے والی نہیں ہوں. تو دیکھیے ہر انسان کی موت قیامت صغریٰ ہے, چھوٹی قیامت ہے. آج بیٹھے بیٹھے اگر میری موت ہو جائے ابھی سڈنلی, بالکل ابھی ود ان اے منٹ, اور اگر پورے دن میں نے اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تو ختم. میں نے آج اگر کوئی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا تو ختم. لیکن میرے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں بچا نا. ایک بار سانس رکی, گیا انسان قبر کے اندر, پھر اس کو کوئی موقع نہیں ہے, وہ لاکھ چاہے تو قبر سے باہر آ کے کچھ بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ الفاظ استعمال کیا گیا, لیکن پیچھے جو ہے آیتیں گئی کہ تمہاری موت سے پہلے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور نمبر 1, نمبر 2, وہ دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. آج انسان جو ہے اللہ کا دیا ہوا اسی کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کر پاتا ہے؟ دوستی آ رہی ہے نا, میرا دوست نہیں کرتا یہ کام تو میں کیوں کروں, ارے وہ تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے تو میں کیوں کروں. دیکھا دیکھی میں انسان جو ہے دوستی آ رہی ہے. دیکھیں انسان دوستوں سے پہچانا چاہتا ہے, تو قرآن نے دوستی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. قیامت کے دن بھی آپ اپنے دوستوں کے حساب سے ہی پہچانے جائیں گے, جس سے دنیا میں انسان پہچانا جاتا ہے. ایک دوست کو دوسرے دوست کی جو ہے وہ سفارش کا موقع دیا جائے گا, لیکن ایسی تھوڑی کہ ایک دوست دوسرے دوست کو برائی کی طرف بلا رہا ہے اور اس کو موقع دیا جائے گا, بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ میرے دیے ہوئے کو دوستی یاری کی وجہ سے جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے تھے, قیامت کے دن تمہیں کوئی دوستی یاری کام نہیں آئے گی, اور وہاں پہ کوئی شفاعت, کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. وہ دن آنے سے پہلے جو ہے وہ تم جو ہے میرے راستے میں خرچ کرو. شفاعت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے اس چکر میں پڑھ کے بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا خرچ کرنے کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. ارے کیا ضرورت ہے,
ایسے ہی وہ ہمارے پیر صاحب ہے نا، وہ ہمارے بزرگ صاحب ہے نا، وہ ہم کا ہمارا تو بیڑا پار کروا دیں گے. ارے کچھ نہیں، ہم ان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ جائیں گے. ارے کچھ نہیں تو ہم ان کا دامن ہی تھام لیں گے. تو میں ایسے لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، قیامت کے دن تو کسی کے پاس لباس ہی نہیں ہوگا، تو پھر دامن کس کا پکڑیں گے؟ تو یہ ہے نا بیوقوف بنانے والی باتیں. دنیا میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے انسانوں کو، اور خاص طور سے مسلمانوں کو. کچھ مسلمان جو اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، تو جب آپ کے سامنے ایسی کوئی بات کریں تو ان سے کہیے بابا صاحب، پیر صاحب، قیامت کے دن تو کوئی کرتا ہی نہیں پہنا رہے گا، تو پھر ہم دامن کیسے پکڑیں گے آپ کا؟ یہ تو انسان کو واقعی شعور بیدار کرنے والی باتیں ہیں بالکل بھی. اللہ اکبر. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ان سب جھمیلوں میں پڑتا ہے والکافرون هم الظالمون، تو ایسے نافرمان ظالم جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے وہ کافر ہے، نافرمان ہے، گنہگار ہے. ذرا اپنے ذہن کو کھول کر سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے، اللہ تعالیٰ یہاں کافر کس کو بول رہے ہیں، گنہگار کس کو بول رہے ہیں؟ جو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے. تو بتائیے کیا یہ آیتیں مسلمانوں پہ فٹ نہیں ہوتی؟ آج مسلمان سوچتا ہے واٹ ایور آئی ہیو، جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے علم کے بیس سے مجھے ملا ہے، اور یہ میں وہ جاب کرتا ہوں نا اس لیے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، یہ اس لیے ملی ہے، اس لیے ملی ہے. اس طریقے کے انسان باتیں کرتا ہے. تو دیکھیے ایسی باتیں جو ہے وہ انسانوں کو سوٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ ساری بڑائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. چلیے اتنی باتیں سن کر بھی آپ کے اندر ابھی بھی اللہ کی بڑائی نہیں آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگلی آیت جو ہے آیت الکرسی کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے، معروف ہے میرے اور آپ کے درمیان. اللہ تعالیٰ اب یہاں دیکھیے کہ کرسی کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے آپ بتائے گا ذرا کوئی؟ کرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخت. جی جیسے راجا کی کوئی کرسی ہوتی ہے اس پہ ولی مقام. ایک ایک کر کے جواب دیجیے. ہاں ریحانہ تم بولو پہلے. مقام یا درجہ آئی تھنک. سوری. مقام. گڈ، ویری گڈ. رخسار تم کیا بول رہے تھے؟ چلیے ٹھیک ہے، ابھی اور تھوڑا واضح کر دوں ریحانہ نے جو کہا. مقام، اقتدار، اتھارٹی، پاور، اصل چیز یہ ہے. بچپن سے ہم اس میں آیت بول کو پڑھتے رہی ہوں چلے آ رہے. جیسے سوری. راجا کو کرسی پہ کیسی اہمیت ہوتی ہے ویسی اس آیت کی ہے. نو، ایسا نہیں ہے. میں نے جواب دے دیا. خیر، اقتدار جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ دیکھیے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے کہ میں اس آیت کو جو ہے صحیح طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یقین کریے کہ جو ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک پیر کا فاصلہ ہوتا ہے، کہ ایک پیر اس کی موت ہوئی اور ایک پیر جنت میں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت آسانی سے مل جائے گا؟ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہاں پر عقیدے کا آتا ہے. عقیدے کے بالکل عقیدے سے جس نے اس آیت کو پڑھ لیا آفٹر فرض نماز، تو یقین کریے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کر دیں گے. تو اس آیت سے اپنے عقیدے کو درست کریے، اور انشاءاللہ آج آپ میں سے یا اللہ تعالیٰ اس میسج کو جہاں تک اللہ تعالیٰ کو پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، تاکہ میرا اور آپ کا اور ہر سننے والے کا عقیدہ درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا سوچتے ہو تم، یہ جو تمہیں میں نے آرڈر دیا انفقو، وہی رکھو ابھی، انفقو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو جس نے تمہیں یہ آرڈر دیا ہے ذرا اس کی ذات کی اس کی اہمیت کو اپنے اندر لا کے تو دیکھو. ہو از ہی اللہ لا الہ الا ہوا. یہ جو خرچ کرنے کا آرڈر تمہیں دیا ہے وہ اللہ، وہ ذات ہے کہ نہیں ہے معبود مگر وہی ہے. اور وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ سب کو سنبھالنے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. اب دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو. آپ بولو گے ہے اللہ تعالیٰ کیا کریں،
ہمیں تو اتنی نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، سب آتی ہے، کیا کریں ہم اللہ کے راستے میں؟ ذرا ہم کچھ کلاس اٹینڈ کرنے جاتے تو نیند آتی ہے، ذرا کچھ پڑھنے بیٹھے تو نیند آتی ہے، لیکن اللہ کی بڑائی کو محسوس کریے آپ. اوپر آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ دین میں بگاڑ کیسے لوگوں کے آئے؟ شخصیت پرستی کی وجہ سے. تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی، پیر اور دوسروں کو ولی اور یہ جو پوجنا چالو کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، کیا ان کے اندر یہ کوالٹیز ہے جو میرے اندر کوالٹیز ہے؟ بہت غور کرنے کی بات ہے یہ، بہت ہی زیادہ. کیا جن شخصیتوں کو تم پکارتے ہو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے ہیں؟ جب تک وہ زندہ تھے تم نے تو ان کو ویلیو دی نہیں، بیچارے مر کے قبر میں چلے گئے تو آج تم ان کو پکارتے ہو. اور کتنی اندھی جو تقلید ہے، کتنا بیکار عقیدہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ پیر صاحب کے بازو میں بیٹھ کے ان کے کان میں خسر خسر کرتے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد 10,000 میل دور سے بھی ان کی باتیں جو ہے وہ ان کے مرید سن لیتے ہیں. کتنی بڑی بیوقوفی ہے انسان کے اندر یہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات ہے الحی القیوم کہ ہمیشہ. تو دیکھیے نا، اس رب کا سہارا بنائیے نا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور یقین کرنیے جس نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتے کسی بھی انسان کے سامنے. وہ ذات ایسی ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. بتائیے آپ کے پیر اور آپ کے ولی اور آپ کے شخصیت پرست لوگوں میں جو لوگ جو پرستی کرتے ہیں اور جو جن کو پوج رہے ہیں، کیا ان کے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی بھی بڑائی نہیں آئی نا. ذرا اور ایک بات سن لو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں. آپ جن شخصیتوں کو پکارتے ہو کیا ان کے لیے آسمان و زمین کی ساری یہ جو ملکیت ہے کیا؟ چلیے اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چھوڑو یہ شخصیت پرستی. ایک بات بتاؤ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی جرت ہے کیا جو اللہ کے حضور میں سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ یہ ہے اصل بات. بچپن سے آیت الکرسی ہم نے حفظ کر لیا، ہم پڑھتے ہیں، اتنا جھم جھم کے پڑھتے ہیں، اس کا ہم نے بہت زیادہ وظیفہ بھی کر لیا، نہ جانے کیا کیا کر لیا. اور جس نے عقیدے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی نا، تو یقین کریے کہ سارا شرک یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ساری شفاعت کا جو بھوت چڑھا ہوا تھا انسان پہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا ڈانٹ کر بول رہے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. بتاؤ ہے کسی کی جرت جو میرے سامنے کھڑے ہو کر میری اجازت کے بغیر اور کوئی سفارش کر سکے؟ اور آج دنیا میں لوگوں نے نہ جانے کس کے اوپر ٹیگ لگا دیا کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے. اللہ کی پناہ کہ یہ غلط عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک حافظ لڑکا ہے تو وہ نہ جانے 7 پیڑھیوں کو وہ بخشوائے گا. کہیں کتاب و سنت میں یہ بات ہم کو تو نہیں پڑھنے کو ملی. اور چاہے وہ کافر مشرک کوئی بھی ہے ان کے ساتھ پیڑھی. تو دیکھیے اپنے عقیدے کو درست کریے. عقیدے کو درست کرنے کے لیے ان سب جو ہے چیزوں سے آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے ایک آیت الکرسی انسان کے لیے کافی ہے. چلیے اگلی صفت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، یعلم، صرف اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سارا غیب انسان کا، فرشتوں کا، ہر مخلوق کا، اس کے آگے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو ہر مخلوق کے آگے، اس کے آگے ان دا سینس اس کا پاسٹ کیا تھا، اس کا فیوچر کیا تھا. چلیے آپ اپنے جو جن کو آپ سفارشی بنانا چاہتی ہیں، اپنے جن شخصیتوں کو آپ پکارتی ہیں، ذرا ان سے پوچھئے بابا جی پچھلے 1 سال پہلے جو ہے نا میری زندگی میں کیا کیا ہوا، پلیز بتا دیجئے. وہ 1 سال پہلے میں نے کون سا کھانا کھایا تھا، میں کس جگہ تھی. چلیے 1 سال تو چھوڑیے، آپ 1 ہفتے پہلے کی بات ان سے پوچھ لیجئے کہ میرے گھر کون مہمان آیا تھا. اچھا میرا بچہ بیمار تھا تو اس کو کیا ہوا تھا. چلیے بابا جی سے بغیر رپورٹ کرے جو ہے ان سے وہ پوچھ لیجئے، بابا جی انٹرنلی میرے بچے کو کچھ تکلیف ہے اور آپ جو ہے نا پلیز بتا دیجئے کیا تکلیف ہے. اور وہ چھوڑیے، اس سے معمولی کام جائیے ان کے درگاہ پہ، ان سے بولیے کہ بابا جی میری چابی کھو گئی ہے الماری کی. 10 دفعہ آپ ان کو پکاریے، 10ویں دفعہ بھی جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، ہر مخلوق کا پاسٹ کیا تھا اور فیوچر کیا ہے، everything I know. وَمَا يُحِيطُونَ بِالشَّيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہاں لیکن ایک اور بات آپ سن لیجئے، وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں ہے کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو وہ انکمپس کر سکے، احاطہ کر سکے
किसी भी चीज का आवाज आ रही है उसके इल्म में से, किसके इल्म में से? अल्लाह सुब्हानहू ताला के इल्म में से। हाँ, लेकिन इल्ला बिमा शा, मगर जितना अल्लाह ताला जिसको जो बताना चाहते हैं उतना बता देते हैं। आज देखिए कि साइंसदान जो साइंटिस्ट होते हैं, लोग इतने गुण गाते हैं उनके, इतनी बड़ाइयां मारते हैं, तो एक बात बताइए कि उनको नॉलेज किसने दिया? क्या वो गैब के जानने वाले थे? नो। अल्लाह ताला बोल रहे मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, जितना मैं जिसको इल्म देना चाहता हूँ उतना ही इंसान या कोई भी मखलूक उतना ही इल्म ले सकता है। ये आयत हर रसूल, हर अंबिया के जो है आलिमुल गैब का जो है वो नफी कर रहा है। किसी रसूल, किसी भी अंबिया को गैब का इल्म नहीं था, किसी को भी नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं कि जिसे मैं जितना चाहता हूँ उतना इल्म दे देता हूँ। और जरा उसकी बड़ाई आ रही है, वसिया कुर्सीहु समावाति वल अर्द, घेरे हुए है उसकी कुर्सी का इख्तिदार जो है, अल्लाह की कुर्सी का इख्तिदार जो है वो आसमान और जमीन में घिरी हुई है और वो सब उसकी फैली हुई है। अब देखिए, बस अल्लाह ताला को बताना था, अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह ताला यहाँ पर मुझे और आपको अपने पावर का एहसास दिला रहे हैं। इससे मुराद आप ये कुर्सी मत लीजिए, आम कुर्सी जो होती है। आप कहीं सोचने बैठ जाए, हाय है अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी होगी, जब अल्लाह ताला इतने बड़े होंगे, वो हाथ कहाँ रखते होंगे, वो पैर कहाँ रखते होंगे। तो देखिए, बेकार चीजों में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपने अकीदे को दुरुस्त करिए कि जमीन और आसमान पे सब जगह सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला का इख्तिदार है, किसी और का नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, क्यों तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, क्यों तुम मेरे साथ किसी और को पुकारते हो? अच्छा चलिए, आज सुबह से आप में से कौन लोग हैं जो घर का काम करके बहुत ज्यादा थक गए हैं? थके हैं बहुत ज्यादा? एक 10 बाय 10 का घर हमसे संभाला नहीं जाता है, घर के लोग, घर का काम नहीं संभाला जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात वह है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, जब जमीन और आसमान और उसकी तमाम चीजें अल्लाह की हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं नहीं थकाती है उसे हिफाजत उन दोनों की। सुभान अल्लाह, बहुत ज्यादा वाकई अल्लाह की बड़ाई करने का दिल करता है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कितनी खूबसूरत बात है। पता है आपको क्यों नहीं थकाती है? कोई जवाब देगा मुझे कि जमीन और आसमान की हिफाजत अल्लाह ताला को थकाती नहीं है? बताइए जरा। क्योंकि देखिए, इससे मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट है, अमल की बात है। बताइए जरा। नो वन? आप काम नहीं करती है क्या घर में? हेलो जी। बाजी, अल्लाह ताला सुपर पावर है। अल्लाह ताला सुपर पावर है। ओके ठीक है, चलिए बाद में आप अल्लाह हर ऐप से पाक है और हर थकावट से भी पाक है। ठीक है। अच्छा चलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब औरतें हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि समझिए दो घर है, घरों में दो अलग अलग औरतें काम कर रही हैं, ठीक है? एक औरत बहुत थक जाती है उतना ही काम करके, एक औरत बिल्कुल नहीं थकती है। तो फर्क क्या है दोनों में? बताइए जरा, क्या फर्क है? या चलिए सवाल को थोड़ा सा मैं बदल देती हूँ कि कौन सा काम आपको बहुत ज्यादा थका देता है? ये भी बात शायद आपकी समझ में ना है। कौन सा जिस काम में हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता वही थकाता है। वेरी गुड शाहीन, वेरी नाइस आंसर एंड वेरी करेक्ट आंसर, कि जब हम काम में दिलचस्पी नहीं रहते ना तो वो काम हमें थका देता है। शायद शाहीन को इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। देखिए ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सुबह से भले आप 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा आप काम कर रही हैं, जिस काम में हम बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेकर, और सबसे बड़ी बात कि उस काम को अपना समझ के जब हम करते हैं, अपना समझ के, ड्यूटी समझ के मत करिए काम को, जॉब समझ के मत करिए किसी भी काम को, चाहे आपके घर का काम हो बाहर का काम हो। जब उस काम को हम अपना समझ के करते हैं ना, वो काम आपको थकाता नहीं है। तो ये देखिए कि ये पूरा जहान अल्लाह सुब्हाना ताला का है। जब अल्लाह सुब्हाना ताला की ये जमीन, ये आसमान जो इसके दरमियान है, तो इसीलिए अल्लाह ताला को ना बिल्कुल जमीन और आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना ताला का है। और जरा इतनी आयतें पढ़ के भी बड़ाई नहीं आ रही ना, तो आयत का लास्ट हिस्सा अल्लाह ताला बोल रहे हैं वहुवल अलियुल अज़ीम,
اللہ وہ ذات بہت بلند شان والا، بڑی عظمت والا ہے. کیا آپ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑائی آئی؟ کہ وہ حکم تو دیکھو کس کا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر. دیکھیے اس کی بڑائی کو احساس کریے، محسوس کریے اس کی بڑائی کو. اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی استطاعت دی ہے، صرف مال اور دولت نہیں، اب آپ کو یہ آیتیں جو ہے ایک سوچ دے رہی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر سکتی ہوں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.